نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی کتاب میں تفصیلات بتائی ہیں جب وہ جیل میں تھا اور وہ جو سفر ہوا اس کا آسمانوں میں، تو اس نے پیغام بھیجا کہ کیا آنے والا تو ہے یا ہم انتظار کریں؟ تو وہاں عیسیٰ غصے میں بیٹھے تھے، عیسیٰ ابن زکریا، کہا جاؤ اس کو بتا دو۔ تعاون تو وہ کرنا چاہتا تھا، عیسیٰ کہہ دیتے ہاں میں ہی ہوں، چلو غلطیاں تو نے کی تو میرے لیے دعا کرو تاکہ میں باہر آ جاؤں۔ عیسیٰ نے کہا اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے ہیں، مبارک ہے وہ جو مجھ پہ حملہ آور نہ ہو۔ تو یہاں یہ بات ہوئی، ورنہ کہہ دیتے ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں تو خدا بھی چاہے کہ تجھے باہر لے کے آئے، لیکن یہ وقت کی مومنٹل ہوتی ہے، وقت کے جب گزر جائے نا تو دیکھیں نا، اب خدا مجھے بچایا اس نے مجھے، اور مجھے کہا کہ نکل یہاں سے، اور اگر میں تھوڑا کچھ آگے پیچھے ہو جاتا تو انہوں نے مجھے مار دینا تھا۔ خدا جو ہے اس کی ذات رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس، رائٹ اپرچونٹی اور رائٹ قدم یہ بھی ہوں تو پھر بھی انسان بعض اوقات، کیونکہ برائی کی دنیا ہے، اس برائی کی دنیا میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو اگر ایک یا دو غلطیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں جو انبیاء سے ہو جاتی ہے، بشر ہے، میں نے کئی دفعہ کہا، تو وہاں جو نقصان ہو جاتا، جیسے عیسیٰ نقصان ہو جاتا، تو پھر خدا کو کسی اور کو چننا پڑتا۔ تو سارے حالاتوں کو دیکھ کر، ان کا موازنہ کر کے، مشاہدات کر کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس نبی کی صلاحیتیں، اس کی دلیری، اس کی روحانیت، سب کچھ ملا کے پھر فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ خدا کی دنیا کل آ جاتی۔ تو وہ جب پتھر مار رہے تھے، کئی دفعہ تو مارنے کی کوشش کی عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن زکریا کو پتھر مارتے تھے، تو پھر وہ بھی کہتے تھے عیسیٰ کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں؟ تو حالات بھی دیکھے جائیں گے، سرکمسٹانسز، تو اس سرکمسٹانسز میں جب پہلی خون کے درپے ہیں، وہاں بھی آگ میں تیل چھڑکنے والی بات ہے، تو میں اس بات کو، میں ان کی مجبوریاں سمجھتا ہوں، اور پاکستان میں اگر میں ہوتا تو مجھے بھی بڑا سوچ کے پھر قدم لینے پڑتے، اور ہر پیغام خدا کا مجھے، میں نہیں بتا سکتا تھا، اور یہ سوال میرے سامنے بھی تھا، پھر کھچڑی سی پک جانی تھی۔ اس لیے پھر جب خدا نے کہا کہ میں نے اپنے وطن کو چھوڑ، تو پھر جا کے سکھ کا سانس ملا کہ ظالموں سے جان چھٹی، اور خدا کی زمین بڑی لمبی ہے، اور کافی عرصے موقع نہیں مل سکے، لیکن پھر جرمنی میں آ کے خدا نے یہ موقع دی ہے۔ مطلب یہ کہ قاتلانہ حملے تو یہاں پہ بھی ہوئے، لیکن یہاں کے وہ حالات نہیں ہیں کہ یہ انتہا پسند اپنا مقصد حاصل کر لیں کھلم کھلا۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر نبی کو رحم آتا نبی کے اوپر۔ میں اس کو کلیئر کر چکا ہوں، آپ نے پھر بھیجے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس سے مراد مومنٹ ہوتی ہے، اسپیشل مومنٹ، خاص گھڑیاں اور خاص وقت ہوتا ہے۔ جی وہ کافی عرصہ ہو گیا یورپ میں، تو اس لفظ کی ادائیگی میں مجھ سے غلطی ہوئی، گھڑیاں کہہ لیں، مومنٹ کہہ لیں آپ اسے، کہ وہ ایسی مومنٹ زندگی میں آتی ہیں، ایسی گھڑیاں آتی ہیں، ایسا وقت آتا ہے، تو وہ لمحے، تو میں نے اب کھول دی بات۔
جی محترم زاہد خان صاحب، وہ ایک الگ سے آڈیو ٹیگ ہو گئی اور وہاں پہ چلے گئی، اس کے لیے معذرت۔ اصل میں کچھ مسیحی ممبرس کے یہ اعتراض آئے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب یا تو بس اپنے ٹیچنگز دیں اور جو کچھ انہیں بتانا ہے وہ بتائیں، اور جب وہ بائبل کی یا مسیحی جی کی بات کرتے ہیں تو جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہ کہا کہ ان کو پتھر مارتے تھے، یعنی کہ عیسیٰ مسیح جی کو، تو کنسرننگ ممبرس کا یہ کہنا ہے کہ بائبل میں یہ ذکر دکھا ہی نہیں سکتے کہ وہ پتھر مارتے تھے۔ ہاں، جیسے کہ سبھی نبیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، وہ لوگ پتھر اٹھاتے ضرور تھے، بٹ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے ایک بھی پتھر مارا ہو عیسیٰ مسیح جی کو۔ اس ریگارڈنگ سر آپ کا اسٹیٹمنٹ جو بھی ہے وہ کلیئر کر دیجئے، شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ وہ گواہ ہیں جب وہ پتھر مارتے تھے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ میری روز ملاقات ہوتی ہے تقریباً، اور جب چاہوں تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھے بتایا کہ مجھے 19 دفعہ میرے مشن میں مجھے کئی دفعہ پتھر مارے گئے، کئی دفعہ مجھے چاہ کے مار ڈالے، کئی دفعہ اونچائی سے پھینکنے کی کوشش کی، اور میں نے یہاں تک دیکھا، بلکہ وہ ماضی وہ خدا حال سامنے لے کے آیا، 19 کوڑے عیسیٰ کی جو کپڑے تھے اتار کے 19 کوڑے مارے، وہ میں نے دیکھا ہے خود۔ تو یہ وہاں گواہ تھے، پہلے اپنا روحانی جو روحانیت لے کے آئے، پھر عیسیٰ سے ملے۔ جو میں بتا رہا ہوں اپنی کتابوں کے اندر، اس کا گواہ خدا ہے، اور اس کا گواہ جو ہے یہ ان کا مسیح بھی ہے۔ تو یہ وقت کی بات ہے، مجھے تو سٹاپ نہیں کر سکتے۔ جو بات ہے میں بتا رہا ہوں، مجھے قرآن سے یا بائبل سے دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہتے ہیں تو ایک دن میں بائبل لا کے سامنے رکھ لوں گا اور ان کو وہاں سے ہی پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں گا۔ ایک موضوع رکھ لیں مجھ سے، یا یہ رکھ لیں کہ یسوع خدا ہے، اور میں بتاؤں گا ان کی بائبل سے ہی، جہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں سے دلیل دوں گا کہ وہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں اس نے اندھوں کو ٹھیک کیا، میں نبیوں کے معجزے دکھاؤں گا کہ وہ معجزے جو عیسیٰ نے کیے ہیں وہی معجزے جو ہیں اور نبیوں نے بھی کیے۔ تو کوئی مضمون رکھ لیں، اگر اتنا ہی شوق ہے بائبل کا تو مضمون رکھ لیں، ان کی بائبل سے نکال کے دکھاؤں گا ان کو۔ 2 رکھ لیں، یہ بتائیں کہ وہ خدا ہے، میں گواہی دوں گا بائبل سے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ اس کے معجزے اتنے بڑے کسی نے نہیں دکھائے، میں بتاؤں گا کہ جو تورات کے نبی گزرے ہیں انہوں نے بالکل ویسے ہی معجزے دکھائے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے۔ محترم زاہد خان صاحب، ٹائم کی اور اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی کئی ممبرز نے کلیکٹیولی ایک پوسٹ مجھے اردو میں لکھ کے دی ہے اور یہ اپیل کی ہے کہ میں محترم زاہد خان صاحب کے گوش گزار ضرور کروں۔ اس میں تھوڑے سخت ورڈز تو ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری ریکارڈنگ کا حصہ تو ہم اسے نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ وہ میسیج ہے، میں اس کو آڈیو میں پڑھنا نہیں چاہوں گا کہ گروپ کا ریکارڈ میں یہ جائے بات۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو پوسٹ لگا دوں گا۔ نمبر 2، آج آپ نے یہ بات کی، 2 ٹاپکس بھی بتائے۔ ایک ٹاپک تو ہمارے یہاں آج ہی ڈیسائیڈ ہوگا سر، مطلب آج ڈسکشن ہونا ہے آفٹر اباؤٹ 90 یا 100 منٹس کہ یسوع مسیح خدا ہے یا نہیں، اور ایک مسیحی ممبر جی نے یہ کلیم کر دیا ہے کہ وہ قرآن سے ہی ثابت کر دیں گے کہ عیسیٰ مسیح جی خدا ہیں۔ بہرحال آپ نے ایک اور سیکنڈ آپشن بتایا ہے سر، پلس اور بھی ٹاپکس جس ریگارڈنگ آپ دلائل سے بات کر سکتے ہو، تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے یہ۔ ہم آپ کی آڈیو سیو کرتے ہیں اور مسیحی ممبر سے یہ بات ضرور کریں گے کہ وہ ان ٹاپکس پر آئیں اور زاہد خان صاحب کا وہ والا روپ بھی دیکھیں جس پہ وہ دلائل سے اور بائبل سے یا قرآن شریف کی بیس بنا کر بات چیت کریں گے اور دلیلیں بھی دیں گے۔ اس آفر کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک بات آپ کے آبجیکشن جو اٹھایا تھا کہ اس وقت کیا وہ لوگ تھے، یعنی کہ کنسرننگ ممبرس، تو وہاں سے جواب آیا ہے کہ بائبل کا واقعہ ہے 2000 سال پہلے کا، اور قرآن شریف کے واقعات ہیں 1400 سال پہلے کے۔ تو اس وقت نہ تو مسیحی لوگ تھے جو آج دنیا میں ہیں، یا مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے عیسیٰ مسیح جی ہوں، چاہے کوئی بھی بات ہو، بائبل سے ہی ان کو سمجھا ہے، بائبل سے ہی جانا ہے،
اور پروفٹ آف اسلام صاحب کو قرآن سے ہی سمجھا اور جانا ہے. تو یہ بات کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی دم نہیں بنتا ہے. اور اب آپ کی طرف سے کیونکہ یہ بات آ گئی ہے کہ آپ ایک سیشن دلائل والا بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو تسلی بھی دیں گے اور ان کی بات چیت کرائیں گے. بہت شکریہ. یہ ہمیشہ زور لگاتے ہیں کہ محمد صاحب نے وہ معجزے نہیں دکھائے، ہمارے جو عیسیٰ ہیں اس نے یہ معجزے دکھائے، اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد میں کوئی ایسے معجزے دکھا سکا. اور ان کی جو بائبل ہے نیو ٹیسٹمنٹ، میں اس سے ہی ثابت کرتا ہوں. ان کی کتاب، ان کے چیپٹر، باب اور ان کے جو وجز آیات ہوں گی وہیں سے بتاؤں گا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ غلط بیانی کرتے ہیں. انبیاؤں کے اتنے بڑے معجزے ہیں جو عیسیٰ بھی نہیں کر سکا. اور ایک معجزہ تو میں بھی بتا دیتا ہوں، کہیں گے تو میں کتاب سے تورات سے دکھا بھی دوں گا کہ موسیٰ خدا کو زمین پر لے آیا، ماؤنٹین آف ہورب سینائی پہ. عیسیٰ نے تو کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھایا. تو رکھ لیں، یہ سیکنڈ ٹاپک رکھ لیں. تو میں ان کو ان کی کتاب اور ان کے دلائل پڑھ کے بتاؤں گا. محترم زاہد خان صاحب، ایک بات آپ کے آبجیکشن جو اٹھایا تھا کہ اس وقت کیا وہ لوگ تھے، یعنی کہ کنسرننگ ممبرز، تو وہاں سے جواب آیا ہے کہ بائبل کا واقعہ ہے 2000 سال پہلے کا اور قرآن شریف کے واقعات ہیں 1400 سال پہلے کے. تو اس وقت نہ تو مسیحی لوگ تھے جو آج دنیا میں ہیں، یا مسلمان بھی نہیں تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے عیسیٰ مسیح جی ہوں، چاہے کوئی بھی بات ہو، بائبل سے ہی ان کو سمجھا ہے، بائبل سے ہی جانا ہے، اور پروفٹ آف اسلام صاحب کو قرآن سے ہی سمجھا اور جانا ہے. تو یہ بات کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی دم نہیں بنتا ہے. اور اب آپ کی طرف سے کیونکہ یہ بات آ گئی ہے کہ آپ ایک سیشن دلائل والا بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو تسلی بھی دیں گے اور ان کی بات چیت کرائیں گے. بہت شکریہ. قرآن نے یا محمد صاحب نے منسوخ کر دیا تورات اور انجیل کو، وہ اس لیے کہ یہ تعلیمات ناقص ہیں، بارہا بدل چکی ہیں. تو ایسی انجیل پر کون اعتبار کرے گا؟ اس لیے میں نے قرآن کو منسوخ کیا اور سب کتابوں کو، کہ یہ جو بدل کے جو چیز ہاتھ میں آئی ہے یہ اپنی سچائی اور حقیقت کھو بیٹھی ہے. تو جیسے آپ عدالت میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں، جج صاحب کہتے ہیں اچھا آپ گواہ ہیں تو گواہی پیش کریں. آپ کہتے ہیں جی میں نے سنا تھا، تو جج آپ کی گواہی قبول کرے گا؟ ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا تھا، اس کی گواہی قبول ہوگی. ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، ہم نے عیسیٰ سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ گواہی ہماری ان سب کتابوں سے بھاری ہے. تو تبھی تو میں کہتا ہوں کہ خدا نے ان کے سب بستر گول کر دیے، مذہب کی صف لپیٹ دی ہے. لیکن اس کے باوجود بائبل سے ہی شروع کر دیں گے. یہ مضمون رکھ لیں کہ محمد صاحب معجزے نہیں دکھا سکے، اور نہ پچھلے انبیاء ہمارے جو مسیح تھے ان سے معجزے ہوئے خدا کے بیٹے سے. میں دلائل دوں گا. پھر یہ میں انگلش میں بائبل میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں بائبل سے ہی ثابت کر رہا ہوں کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے. پوری بائبل کے باب، ورچز، سینٹنس، آیات لگا کر ان کو دکھا رہا ہوں اس کا آئینہ. اور وہ ٹاپک ہے اس چیز از گاڈ، کیا عیسیٰ خدا ہے؟ تو جس نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں ہو، دلائل سے بات کی ہے.